بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو گزشتہ روز ایک کلپ ریکارڈ کیا گیا تھا جس میں کہ جذبہ حب الوطنی کو دو پیمانوں پہ پرکھا گیا تھا، عملی طور پہ اور جذباتیت یا جس کو ہم کہہ لیں صرف وربل۔ تو بلا شبہ ہم نے یہی ڈسکس کیا تھا کہ عملی طور پہ تو ہم صفر ہیں اور جذباتی طور پر اگر دیکھا جائے تو ہمارا جذبہ حب الوطنی دنیا میں نمبر 1 ہے۔ اسی طرح آج ہم بات کریں گے کہ جذبہ نفاذ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ تو مجھے یہ کہہ لینے دیجیے کہ جذبہ حب الوطنی کی طرح ہم اس جذبے میں بھی یعنی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو نافذ کرنے کے جو جذبہ ہے ہمارا وہ عملی طور پہ تو بالکل صفر نظر آتا ہے، لیکن اگر نعرے لگا لیے جائیں، جذباتیت کی باتیں کی جائیں، فتویٰ بازی کی بات کی جائے تو اس میں ہمارا کوئی ثانی نہیں بلا شبہ۔ دوسری بات یہ کہ ناظرین ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاذ کیا جائے، اسلامی قوانین لاگو کیے جائیں، ملک کی جو ہے اللہ کی اور حاکمیت ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا جو ہے اس کے قانون سارے اس کے حساب سے ہوں گے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے اور سوچنے کی بات ہے یہ کہ جو شریعت محمدی ہے اس کا نفاذ ہوگا کیسے اور کس نقطے سے اس کی شروعات ہوگی۔ آیا یہ کسی ایگزیکٹو آرڈر سے شریعت نافذ ہو جائے گی یا اس کا کوئی اور طریقہ کار ہے؟ جو میں نے سمجھا ہے، سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور ہم سب مسلمان تھوڑی بہت عقل اور سمجھ بوجھ اگر رکھتے ہیں اور تھوڑی بہت اسٹڈی ہم کر سکتے ہیں قرآن کو، حدیث کو، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ہمیں یہ بات بآسانی سمجھ آ سکتی ہے کہ شریعت کا نفاذ جو ہے وہ سب سے پہلے اپنی ذات پہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اپنی ذات کو بہتر بنانا ہے، اپنے اوپر کام کرنا ہے، خود کی تربیت کرنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطابق۔ اس کے بعد ہمیں اپنے معاشرے کے لیے بھی کام کرنا ہے، اور یہ ایک گریجول پروسیس ہوتا ہے تربیت کا، نہ کہ ایک ایگزیکٹو قانون سے نافذ ہو سکتا ہے۔ دوستو جو میں نے اس تھوڑی بہت اسٹڈی کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو مجھے تھوڑی بہت سمجھ دی ہے اس کے حساب سے جو میں نے سمجھنے کی کوشش کی ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ تھی وہ 2 حصوں میں مشتمل تھی، ایک مکی ایک مدنی۔ مکی غالباً 10 سال تھی یا مطلب ایک حصہ جو 10 سال کا تھا، ایک حصہ مدنی 13 سال کا، اس طرح کا کچھ تھا۔ لیکن جو پہلا حصہ جو تھا مکی، اس میں آپ دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کے اصحاب کرام کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تربیت کی گئی، ان پہ کوئی ایسے حکم نافذ نہیں کیے گئے جو ان کے وجود پہ ان کی جو عمل کرنے میں گران گزرے۔ ساری چیزیں جو تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو اس وقت جو عرب کا کلچر تھا، جو اس میں مختلف ٹرینڈز چل رہے تھے، ان کو بھی اچانک ختم نہیں کیا گیا تھا۔ اس طرح نہیں ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا اور دوسرے دن ایک پوری جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت کی تختیاں دی گئیں، اس طرح کوئی قرآن شریف کی تختیاں اتاری گئیں اور ایک شریعت کا نفاذ عمل میں لایا گیا کہ بھائی آج کے بعد آپ جو ہے 5 وقت نماز پڑھیں گے، آج کے بعد آپ حج کریں گے، زکوٰۃ کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، شراب حرام کر دی گئی، پردہ فرض کر دیا گیا، دوسری جتنی بھی چیزیں ہیں وہ دیا گیا۔ ایسا نہیں ہوا دوستو، یہ ہمیں غلط جو ہے مجھے کہہ لینے دیجیے کہ ہمارے جو سیاسی مذہبی جو رہنما یا اسے ہم مذہب کے ٹھیکیدار کہہ لیں، وہ اپنے ذاتی کو سیاسی مفادات کی خاطر ہمیں ان نعروں کے پیچھے لگا دیتے ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کرام کی تربیت کی گئی تھی 10 سے 13 سال تک، ان کو ذہنی طور پہ مضبوط کیا گیا، ان کو مضبوط احساب کا مالک بنایا گیا، ان کو پرکھا گیا، جانچا گیا، ہر طریقے سے ہر پیمانے پہ ان کو پرکھا گیا کہ آخر یہ لوگ جو ہیں یہ پوری ٹیم ایک تیار کی گئی، ایک پوری ٹیم ناظرین تیار کی گئی سالوں تک۔ اس کے بعد کہیں جا کے وہ اس قابل ہوئے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو جو ہے اپنے اوپر نافذ
بعد دنیا کے لیے بھی اس کو مثالی نمونہ بنا کر پیش کریں۔ آپ دیکھ لیں نماز کتنے سالوں بعد فرض ہوئی، پردے کا حکم کتنے سالوں بعد آیا، شراب کو کتنے سالوں بعد حرام قرار دیا گیا، سود کو کتنے سالوں بعد حرام کا درجہ دیا گیا، اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں۔ یعنی اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اگر تبدیلی لانی ہے، اگر شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نافذ کرنا ہے اور بلا شبہ کرنا چاہیے، میں خود اس کے فیور میں یہ بات کر رہا ہوں، تو اس سے پہلے ہمیں اپنے لوگوں کی، اپنی قوم کی تربیت کرنی ہوگی۔ ناظرین، بنا تربیت کے جو انقلاب آتے ہیں وہ ہوا میں ایک طوفان جو ہوتا ہے اس کی مانند ہوتے ہیں، یا صابن کی جھاگ کی مانند ہوتے ہیں۔ جس طرح آپ صابن کو رگڑتے ہیں تو جھاگ بن جاتی ہے اور وہ جھاگ جو ہے کچھ ہی لمحوں میں بیٹھ جاتی ہے، اس طرح بنا تربیت کے، بنا دین تیار کے جو آپ کے انقلاب آتے ہیں، جس کو کہ خونی انقلاب کہا جاتا ہے، اور جو کہ بلا شبہ انسانی ذہن کو، انسانی دماغ کو بہت اٹریکٹ کرتا ہے، وہ جھاگ کی طرح بیٹھ جاتا ہے، کیونکہ اس میں جو لوگ ہوتے ہیں جو انقلاب لے آتے ہیں یا انقلاب لانے کے بعد جن کو کہہ لیں کہ عنان حکومت سنبھالنی ہوتی ہے، وہ خود اس چیز کے لیے تیار نہیں ہوتے، خود کو تبدیل نہیں کر پاتے، ان کا ذہن اس تبدیلی کو قبول نہیں کر پاتا۔ تو اس کے لیے جیسا کہ ہمارے یہاں ہو چکا ہے، کچھ سال پہلے یا 20 سال سے ایک سیاسی جماعت تبدیلی کے نام پہ جو ہے اپنی جدوجہد کر رہی تھی، ہم خود اس میں اس کے سپورٹر تھے، لیکن پتہ چلا کہ جب انقلاب آیا تو جو انقلاب لے آنے والے تھے، جن کو آگے چل کے انقلاب کے بعد جو ہے عنان حکومت یا ریاست کی ذمہ داریاں سنبھالنی تھی، وہ خود جو ہے ان کی تربیت نہیں کی گئی تھی، ان کو مینٹلی طور پہ اس چیز کے لیے تیار نہیں کیا گیا تھا۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ اس انقلاب کی جو کہہ لیں کہ موت کس طرح ہوئی، کس طرح وہ جھاگ کی طرح جس طرح اٹھا تھا اسی طرح بیٹھ گیا۔ تو اب جو ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں اپنے ذہنوں کو تبدیل کرنا چاہیے، اپنی آنے والی جو نسلیں ہیں پہلے ان کو جو ہے تبدیلی کے لیے تیار کرنا چاہیے۔ اسپیشلی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن جو ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر ہمیں شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نافذ بھی کرنی ہے تو اس کے لیے ہم اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو، آنے والی نسل کو پہلے ذہنی طور پہ اس کے لیے تیار کریں کہ کس طرح کا سسٹم ہم بنانے جا رہے ہیں۔ تعلیمی ادارے جو ہیں وہاں پہ ان کی جو ہے نرشنگ ہو، ان کی جو ہے جو پوری پلاننگ کے ساتھ ان کی جو ہے تیاری کروائی جائے، ایک نسل تیار ہو، ایک ٹیم تیار ہو جو آگے چل کے ان چیزوں کو، اس کے گڈز اینڈ بیڈس کو، ڈوز اینڈ ڈونٹس کو، اور جو چیلنجز آئیں گے اس کو امپلیمنٹ کرنے میں اس کے لیے وہ سسٹینیبل ہو، وہ صبر کر سکے اور اس کے لیے وہ کام کر سکے، ریزلٹس کے لیے اس میں پیشنس ہو، ان میں ٹیمپرامنٹ ہو، وہ ایموشنلی اسٹرانگ ہو، اور دوسری بہت ساری چیزیں ریکوائرڈ ہیں جو چیزیں ان میں ہوں۔ تو یہ تعلیمی اداروں کا بھی فرض بنتا ہے۔ میری نظر میں ناظرین، میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت، کسی بھی مذہبی جماعت سے یہ توقع رکھنا فضول ہے کہ وہ اپنے کارکنوں کی، اپنے ووٹرز کی اس طرح کی اس نہج میں جو ہے ایک سائیکولوجیکل، ایک مینٹل، ایک اسپریچول ٹریننگ یا تربیت کر سکتی ہے کہ وہ اتنے مضبوط ہو جائے کہ وہ انقلاب کے بعد جو آفٹر افیکٹس ہوتے ہیں اس کے، یا آفٹر شاکس ہوتے ہیں، وہ ان کو جو ہے بی ہولڈ کر سکے۔ اور جس طرح کہا جاتا ہے کہ ایک ریولیوشن ہوتا ہے، ایک ایولیوشن ہوتی ہے۔ ریولیوشن یعنی خونی انقلاب، ایولیوشن یعنی ارتقا، اور میرے نقطہ نظر کے مطابق جو ارتقا ہوتا ہے، ایولیوشن ہوتی ہے، وہ سسٹینیبل بھی ہوتا ہے، وہ دیر پا ہوتا ہے۔ خونی انقلاب یا ریولیوشن جھاگ کی طرح ہوتا ہے جو منٹوں میں بیٹھ جاتا ہے، لمحوں میں وجود اس کا غائب ہو جاتا ہے۔ تو ضرورت دوستوں اس بات کی ہے کہ ہم خود کو بھی تیار کریں۔ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ اپنی آنے والی نسل کو، بچوں کو، نوجوان نسل کو اس نہج پہ تربیت کریں، ذہن ان کے جو ہے، ان کے اذہان ہیں ان میں پہلے انقلاب لایا جائے، ان کی اسپریچول، ان کی سائیکولوجیکل، ان کی مینٹل جو ہے گرومنگ کی جائے، ان کی تربیت کی جائے، اس کے بعد کہیں جا کے ہمارے معاشرے میں ایک سسٹینیبل تبدیلی آ سکتی ہے۔ اس کے بعد ہم شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو عملی طور پہ خود بخود نافذ کر سکتے ہیں، پھر کسی خونی انقلاب کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور اس کا ثبوت میں یہ دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ تھی، یا ان کی 23 سالہ جو زندگی تھی، وہ پوری آپ دیکھ لیں۔
اگر اس میں خون بہا بھی ہے، اس میں جہاد ہوئے بھی ہیں، اس میں جنگیں ہوئی بھی ہیں، تو وہ کس لیول پہ ہوئی ہیں اور کس پوائنٹس پہ جا کے وہ ہوئی ہیں، وہ بھی آپ دیکھ لیں جا کے۔ تو خدا را ہم خود ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن چلا رہے ہیں، ہم نے اس نہج پہ اپنا کام شروع کر دیا ہے، اپنے حصے کا رول پلے کرنے کی ہم تیاری کر رہے ہیں اور شروع کر بھی دی ہے۔ اپنے بچوں کی، اپنے نسلوں کی ان کو جو ہے مینٹلی، اسپرچولی اور سائیکولوجیکلی ہم اس کو اسٹرانگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسرے اداروں سے بھی میری توقع ہے اور ریکویسٹ ہے کہ خدا را اس چیز پہ کام کرنے کا سوچیں، اور فی الحال چند سالوں تک یا کم از کم ایک دہائی تک یہ میری سیاستدانوں سے، مذہبی رہنماؤں سے اور قوم کے بڑوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اپنی آنے والی نسلوں پہ رحم کریں، اور کم از کم ایک دہائی تک ہمیں یہ نعروں، ہمیں یہ ملی نغموں، ہمیں یہ جذباتی نعروں سے ہماری جان چھڑائیں، اور ہمیں ایک صحیح راہ پہ، ایک صحیح ٹریک پہ چلنے کی اجازت ہے، تاکہ ہم اپنے معاشرے کو، اپنے ملک کو، اپنے قوم کو ایک صحیح صراط مستقیم پہ چلانے کی کوشش کر سکیں اور اس کے لیے کام کر سکیں۔ تھینک یو ویری